सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल सिमरोज राजा जहानाबादी। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कुरान की आयत इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों का हिसाब बहुत करीब आ चुका जबकि वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब जिस जमाने में आप जिंदगी गुजार रहे हैं ये इतनी तेजी से आपके ऊपर से गुजर जाएगा कि आपको एहसास तक ना होगा। बल्कि एक हदीस का मफहूम ये भी है कि जवान बूढ़े नजर आने लगेंगे और बच्चे जवान नजर आने लगेंगे। वो दौर आए आज। बच्चे तो हमारे जवान हो ही चुके हैं, जो 6 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जिनको हकीकत में बच्चा कहा जाता था, अब के जमाने में वो बच्चे ही नहीं रह गए। 8 साल के बच्चे वो बच्चे ही नहीं रह गए। सारी स्कूलों के हालात हमारे पास आए दिन नई नई खबरें आती हैं। 3री जमात का, 4थी क्लास का बच्चा खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है जो बड़े बड़े जवान भी नहीं किया करते थे। तो बच्चा कहां रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े। और जवानों की हालत यह है कि सारे मजे अपने बचपन में इतने कर लिए कि जवानी में ताकत ही खत्म हो गई। 25 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे कि बुढ़ापा आ गया, कमजोरियां आ गई। 30 साल पहले के दौर में 40 साल को भी जवानी कहा जाता था। अब के दौर में 40 साल तो बुढ़ापा हो गया। 30 साल की उम्र के बाद आज के नौजवानों के जवाब देने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बचपन में अपने आप को बर्बाद कर लिया, बचपन में अपने आप को खत्म कर लिया। तो जो बचपना था उसको जवानी में बिता दिया, और जो जवानी हो बुढ़ापे में। और जो बूढ़े असल बूढ़े हैं जिनको 60-70 साल की उम्र मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नियामत है। बाकी क़यामत के करीब जो हालात हैं वो इस तरह के। और मजीद मैं आपको ये भी बता दूं कि जमाना तरक्की करते करते तुम्हें ऐसा सुस्त और काहिल बना देगा कि तुम कोई काम के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमसे रुखसत हो रही हैं, हमें अंदाजा भी नहीं। अभी कल ही मैं जिक्र कर रहा था, अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीजें हमारे आंखों के सामने मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी हैं। खाली वक्त उसे मिले तो नशा भी याद आ जाए, खाली वक्त उसे मिले तो औरतों की तरफ मैलान भी बढ़ जाता है, खाली वक्त उसे मिले तो उसको दौलत लुटाने और अय्याशी करने की फिक्र भी सवार होने लगती है। अपने आप को किसी चीज में मसरूफ कर ले। और सबसे बेहतरीन मसरूफियत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक है। यह सबसे बेहतरीन मसरूफियत है कि तुमने अपने आप को इसमें मसरूफ कर रखा तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मसरूफियतों से तुम्हें आजाद कर देगा, बुराइयों से आजाद कर देगा। कुरान में रब ताला फरमाता है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जिन्होंने ये कहा हमारा रब हमारे लिए काफी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है, और क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता उसके फौरन बाद आयत आई फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। अल्लाह उन लोगों को अपनी खास नेमतों में ले जाएगा, ऐसी जगह जहां कोई बुराई उन्हें छू भी ना सकेगी। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आगे भी है दूसरी आयत है निअमल मौला व निअमल नसीर। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उन बंदों को अल्लाह अपनी खास नेमतों में ले जाएगा और फजल में ले जाएगा, ऐसी जगह लम यमससहुम सू, जहां उन्हें कोई बुराई छू भी ना सकेगी, कोई बुराई ना आ सकेगी। इसीलिए कसरत से अपने आप को मसरूफ रखो। ये जो महाफिल हमारी हो रही है, अल्लाह करे कि हमेशा कायम रहे। हम हफ्ते में 1 मरतबा जिक्र की मजलिस में आते हैं अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मामूर करने के लिए। वैसे खाना तो दिन में 3 मरतबा और कोई तो 5 मरतबा खाते हैं। अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखा जाता है। हमारी रूह के ख्याल के लिए मजलिसों में आना जरूरी है। ये मजलिसों की पाबंदियां, और अगर आप इसको ही ये समझ कर ना चलें कि हमने एक बार हफ्ते में जिक्र कर लिया तो अब काफी है। हमारी गाड़ी भी जो है पेट्रोल बार बार मांगती है। उसको जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से उसकी ख्वाहिश भी है। रोजाना गाड़ी को अगर कहीं खड़ी कर रखें तो ज्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन चलती रहे तो बार बार पेट्रोल की जरूरत है। हम में से अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। हर कोई चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया में मसरूफ है। तुम अपने खाने पाने भी कर रहे हो, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ी चल रही है और इसको पेट्रोल बार बार चाहिए। और यही जो ईंधन है, ये पेट्रोल है, उसका काम ये अल्लाह ताला का जिक्र करता है।
تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے, تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے, تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں. اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے, گانے سنتے, فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا, میرے عزیزو, قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں, اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو, اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے, اپنے آپ کو بیزی کر رکھا, اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے. فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا. آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا, فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا. اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے, مفسرین نے, کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں, فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر. اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا. جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا, لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. تو بہرحال میرے عزیزو, قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھین جائیں گے. ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا, ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی, روبوٹ سے چلے گی. اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے. پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے, کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی آنے والا ہے. لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں, ٹچ اسکرین, کوئی تعجب کی بات نہیں, بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی. اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا, اس قدر بدل جائے گا. آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں, زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی. اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی. اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں, طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے, یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے, رونما ہونے والے واقعات ہیں, میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں, مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. اب آپ دیکھیں محنت سے, آج ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے. میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا, تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی. بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو. اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے. وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا. تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا. تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے, یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے, یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا, اللہ کے قانون کے خلاف ہے, لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں, بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے. لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے, بچہ دانی, آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے, نہ کوئی عقد, نہ کوئی ایگریمنٹ, کچھ نہیں.
جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے، ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق، جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں، کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے، اور بعض دوسرے طریقے کی کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے۔ یہ تو سراسر حرام ہے، زنا ہے۔ لیکن ائمہ اکرام، فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو، تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ، اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا، وہ انزال نہیں کرتے، اس سے پہلے جدا ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا، کوئی عزل کر لے الگ ہو جائے، اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا، جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو۔ تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا، اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے۔